بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفقہ کے لیے ذہنی یکسوئی ضروری ہے۔ سلیم بن وکیع کہتے ہیں کہ میرے سامنے ایک شخص نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ فقہی معلومات کو ذہن میں محفوظ اور راسخ کرنے کے لیے کس چیز سے مدد حاصل کی جائے؟ آپ نے جواب دیا کہ یکسوئی سے مدد لی جائے، یعنی طبیعت میں یکسوئی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، جبھی فقہ میں کمال حاصل ہوگا۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ تعلقات اور خیالات سے چھٹکارا کیسے پایا جائے؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ضرورت سے زائد کوئی چیز حاصل مت کرو، یعنی دنیا کا ہر کام اور ہر ضرورت بقدر حاجت رہے، اس میں زیادتی نہ کی جائے۔ آج کے طلباء میں استعداد کی کمی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا بھر کی مصروفیات اور تعلقات کی وجہ سے انہیں ذہنی یکسوئی میسر نہیں آتی، جس کے نتیجے میں حافظے اور استعداد میں کمزوری ہو جاتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ طبیعت زمین ہے اور علم بیج کے مانند ہے، اور علم کے لیے طلب اور شوق لازم ہے۔ پس جب طبیعت علم کی طرف مائل ہوتی ہے تو علم میں اسی طرح برگ و بار آتے ہیں جیسے زمین کی نرمی سے بیج برابر ہوتا ہے۔ تو صاحب کتاب یہاں فرما رہے ہیں کہ تفقہ کے لیے ذہنی یکسوئی ضروری ہے۔ علم فقہ میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ذہن کا علم فقہ کے لیے یکسو ہونا اور ذہن کا علم فقہ کے لیے ایک طرفہ ہونا ضروری ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اچھی مثال دی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طبیعت جو ہے زمین ہے اور علم جو ہے بیج کے مانند ہے، یعنی ہم اپنی طبیعت میں جس یکسوئی کے ساتھ علم کو بوئیں گے اسی طریقے سے اس کے ثمرات اور اس کا نتیجہ برابر ہوگا۔ کم عمری میں تفقہ کا مشورہ۔ امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، تفقہوا قبل ان تسودوا، یعنی سرداری حاصل کرنے سے پہلے ہی تفقہ کی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ پھر اسی کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم نے نوعمری میں علم نہ سیکھا تو بڑے ہونے کے بعد تمہیں کسی کی شاگردی کرتے ہوئے شرم آئے گی اور تم جاہل کے جاہل ہی رہ جاؤ گے، اور اگر اپنے سے کم عمر سے مسئلہ پوچھو گے تو اس کی وجہ سے تمہاری عزت پر حرف آئے گا اور لوگ اس پر طعنہ دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ بالکل برحق ہے اور تجربہ اور مشاہدے پر مبنی ہے۔ اصل محنت کی عمر تو ابتدائی جوانی کی ہوتی ہے۔ اس زمانے کی محنت کا ثمرہ آدمی زندگی بھر کھاتا رہتا ہے، اور جس نے اس قیمتی زمانے کو ضائع کر دیا تو وہ ہمیشہ کف افسوس ہی ملتا رہے گا اور اس کی مرادیں ہرگز پوری نہ ہوں گی۔ تو علم فقہ کو حاصل کرنے کے لیے سب سے بہتر عمر کم عمری ہے، یعنی جتنی جلد از جلد ہو سکے علم فقہ کو جو ہے حاصل کیا جائے۔ لمبی عمر میں جب علم فقہ کو آدمی حاصل کرے گا تو جو ہے اساتذہ کے سامنے علم فقہ کو حاصل کرنے میں جو ہے شرم محسوس کرے گا۔ اسی لیے بہتر یہ ہے جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے مشورہ دیا ہے کہ علم فقہ کو جو حاصل کیا جائے وہ کم عمری میں حاصل کیا جائے۔ جتنی کم عمر ہوگی اتنا ذہن بھی یکسو ہوگا اور ذہن اتنا تر و تازہ ہوگا۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے کم عمری کا مشورہ دیا ہے۔ سرمایہ کتب۔ اب یہاں سے جو ہے علم فقہ کی کتابوں کے بارے میں حضرت استاد حضرت مولانا مفتی سید محمد سلمان منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ، جن کی کتاب ہے حضرت والا، علم فقہ کی جو کتب ہیں ان کے بارے میں یہاں اشارہ کر رہے ہیں، اور علم فقہ کی کتب اور علم فقہ حنفیہ کا مدار کن کتب پر ہے ان کی طرف یہاں اشارہ کر رہے ہیں۔ حضرت لکھتے ہیں، احقر جب دارالعلوم دیوبند میں شعبہ افتاء کا طالب علم تھا تو استاد معظم فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روز ارشاد فرمایا کہ تیرے پاس فقہ کی کون کون سی کتابیں ہیں؟ احقر نے عرض کیا، اس وقت فتاوی شامی یعنی رد المحتار علی الدر المختار، فتاوی عالمگیری اور البحر الرائق ہیں۔ حضرت نے فرمایا، بہت اچھا، جس مفتی کے پاس ذاتی کتابیں نہ ہوں اس کی مثال ایسی ہے جیسے میدان جنگ میں بلا ہتھیار کا سپاہی۔ پھر فرمایا کہ نظر میں گہرائی کے لیے فتاوی شامی کا مطالعہ بہت مفید ہے، جبکہ حسن ترتیب کے اعتبار سے بدائع الصنائع کا کوئی جواب نہیں ہے۔ دلائل کے تتبع کے لیے فتح القدیر بے نظیر کتاب ہے، اور جزیات تلاش کرنے کے لیے البحر الرائق اور عالمگیری وغیرہ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو یہاں علم فقہ کی کتب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کن کتابوں کے اندر جو ہے مسائل، کس طرح کے مسائل جو ہے کن کتابوں کے اندر ہمیں ملیں گے۔
تو حضرت استاد حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی نور اللہ مرقدہ، جن کو فقیہ الامت کے لقب ملا تھا، حضرت نے جو ہے فرمایا کہ اگر جو ہے نظر میں گہرائی کے لیے فتاوی شامی کا مطالعہ بہت مفید ہے، یعنی اگر کسی مسئلے کو گہرائی سے دیکھنا ہو اور اس کے جو ہے باریکی سے اس مسئلے پر غور کرنی ہو تو فتاوی شامی اس کے لیے بہت مفید ہے، جبکہ حسن ترتیب کے اعتبار سے بدائع الصنائع کا کوئی جواب نہیں، اور اگر دلائل کا تتبع ہو تو اس کے لیے فتح القدیر بے نظیر کتاب ہے، اور اگر جزئیات تلاش کرنے ہو، نت نئے مسائل آج کے دور میں بھی جو نئے مسائل ہیں اگر ان کے جزئیات تلاش کرنے ہوں تو اس کے لیے البحر الرائق اور فتاوی عالمگیری کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ فتاوی عالمگیری جو ہے اب نئے ایڈیشن میں بھی چھپ کر آ چکی ہے۔ فتاوی عالمگیری پر اب آسانی کے لیے استاد محترم حضرت مولانا مفتی فرقان صاحب مہاراشٹری دامت برکاتہم نے فتاوی عالمگیری پر بہت شاندار اور جامع کام کیا ہے۔ فتاوی عالمگیری پہلے جو ہے بہت اس کی گنجلک عبارت تھی اور وہ ہر طالب علم کے سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن اب فتاوی عالمگیری کے ہر مسئلے کو نمبر کے ساتھ الگ الگ کر دیا گیا ہے اور اس پر اعراب بھی لگا دیے گئے ہیں۔ جیسے قرآن کریم کا متن ہے، اس طریقے سے فتاوی عالمگیری کو کر دیا گیا ہے، اس سے استفادہ کرنا بہت آسان ہو چکا ہے۔ اس کی تقریباً 14 جلدیں چھپ کر جو ہے کتب خانوں پر موجود ہے۔ اس وقت حضرت الاستاذ المعظم نے اپنے سالہ سال کے تجربے کی روشنی میں جوابات ارشاد فرمائے تھے۔ بعد میں جب بفضل خداوندی اس راہ میں خدمت کی سعادت حاصل ہوئی تو آپ کے ارشاد کی صداقت عیاں ہوتی چلی گئی۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا کہ کتابوں کے بغیر مفتی کا حال ایسا ہے جیسے بے ہتھیار کے سپاہی 100% درست ہے۔ جو مفتی کتابوں کو اوڑھنا بچھونا نہ بنائے وہ علم ترقی سے ہرگز بہراور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے طلبہ افتاء کو چاہیے کہ وہ طالب علمی کے دور ہی سے کتابوں کو جمع کرنے کی کوشش کریں۔ ذیل میں بطور مشورہ ان چند اہم کتابوں کا تذکرہ و تعارف درج کیا جاتا ہے جو مفتی کے لیے قدم قدم پر رہنما ثابت ہو سکتی ہیں اور علم تشفی کا سامان فراہم کر سکتی ہیں۔ تو حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے جو ہے کتب فقہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ان کتب فقہ کا تعارف اور ان کی اہمیت اور ان کے فوائد یہاں آگے ذکر کیے جائیں گے، اور کتابوں کا ہونا، کتابوں کے سرمایہ کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ اگر ایک مفتی کے پاس کتابوں کا سرمایہ نہ ہو تو پھر جو ہے وہ ایسا ہے جیسے میدان میں بغیر ہتھیار کا سپاہی، اور کتابوں پر جو ہے مال خرچ کرنے کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں۔ تو کتابوں پر جتنا سے زیادہ مال ہو اتنا خرچ کیا جائے۔ تو فقہ و فتاویٰ کی جو کتابیں ہیں وہ ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے۔ آگے جو ہے کتب فقہ کا تعارف ہے، فتاوی شامی اور جو ہے جتنی بھی کتب فقہ جو فقہائے احناف کا مدار ہیں، جن سے فقہائے احناف مسائل کا استخراج اور استنباط کرتے ہیں، ان تمام کتب فقہ کا مدار جو ہے ان کا جو ہے آگے بیان ہے، وہ انشاءاللہ کل کے سبق میں بیان کیا جائے گا۔